السلام علیکم ناظرین، ریئل فوکس کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہے۔ 3 چیزیں میں یہاں سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد چھوٹی چھوٹی بہت ڈیٹیل میں نہیں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ پہلا یہ کہ اسرائیل آخر اتنا طاقتور کیسے ہے؟ چھوٹا سا ملک ہے، اتنا طاقتور کیسے ہے، کیوں ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کیسے اسرائیل کے ہاں تو استعمال ہوتا ہے، یا امریکن پریزیڈنٹ کی کیا کمزوری ہے کہ وہ اسرائیل کے مفادات کو ہر لحاظ سے تحفظ دیتا ہے، جبکہ امریکن عوام کی 90% امریکن عوام اسرائیل اور امریکہ کی پالیسی کے خلاف ہے۔ آخر کیا وجہ ہے، کیا مجبوری ہے امریکن پریزیڈنٹ کی؟ تیسرا کہ 57 اسلامی ممالک، جن میں سے بہت سے معاشی طور پر بہت مستحکم ہیں، بہت طاقتور ہیں، کچھ فوجی طاقتور ہیں، کچھ معاشی اور فوجی دونوں طاقتور ہیں، وہ ایک اسرائیل کو قابو نہیں کر سکتے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ اسرائیل کی اصل طاقت کیا ہے۔ اسرائیل جو کرتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، نہ مسلم ممالک، نہ یورپی یونین، نہ عرب لیگ، نہ امریکہ۔ تو اس کی وجوہات کیا ہے کہ اسرائیل میں یہودی رہتے ہیں، لیکن یہودی دنیا کے لیے خطرہ نہیں ہے، چیلنج نہیں ہے، لیکن ان کی ایک نظریہ ہے ان یہودیوں میں، جس کو زیونسٹ کہتے ہیں، صہیونی کہتے ہیں، جو دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ اور یہ طاقتور اس لیے ہیں کہ ان کو امریکہ میں موجود ایک اہم ترین ادارہ آئیپیک، امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی، سپورٹ کرتی ہے۔ اور یہ اتنی طاقتور تنظیم بن گئی ہے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ اس کی مخالفت نہیں کر سکتا، کانگریس نہیں کر سکتی، سینٹ نہیں کر سکتا، ایون FBI، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، CIA، کوئی اس کے خلاف نہیں جا سکتا، کیونکہ اس نے امریکہ کی مکمل معیشت ان کے کنٹرول میں ہے، مکمل میڈیا ان کے کنٹرول میں، سیکیورٹی ان کے کنٹرول میں۔ چنانچہ آئی پیک کا جو نظریہ ہے وہ زیونسٹ ہے، اور آئی پیک سب سے بڑا سپورٹر ہے اسرائیل کا، اور اسی لیے کوئی امریکن پریزیڈنٹ اسرائیل کے مفادات کے خلاف نہیں جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ امریکہ میں موجود آئی پیک 2 سیکنڈ نہیں لگتے ہیں اس صدر کے لیے مشکلات پیدا کر دیتا ہے۔ مثلا چند کی بات میں بتاؤں، آئیے آپ جان آف کینیڈی کی بات دیکھیے۔ جان آف کینیڈی نے اسرائیل کے جوہری پروگرام کو روکا، کنڈیم کیا، مشکلات پیدا کی، اس کو منع کیا، اور اس کی غلط پالیسیوں کو روکا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ جان آف کینیڈی کو آپ کے قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے والے یہی لوگ تھے۔ آئیے آپ ڈوئٹ ہائزن آور، انہوں نے سوئس بحران میں مصر سے نکلنے کا آرڈر دیا اسرائیل کو، آپ کے فرانس کو، برطانیہ کو، اور اسرائیل کی غلط پالیسیوں کو سختی کی۔ ہائزن آورز کو مشکلات پیدا ہوئیں، بہت ان کے خلاف طاقتور طبقے ان کے خلاف ہو گئے، سیاسی طور پہ وہ کمزور ہوئے، اور دوسری دفعہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکے۔ تیسرا ہے جناب جمی کارٹر صاحب نے امن کرنے کی کوشش کی، کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ، جس میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان امن کرنے کی کوشش کی، اور اسرائیل کی غلط پالیسیوں کو، خطرناک پالیسیوں کو روکا۔ تو آپ دیکھ لیں جمی کارٹر صاحب کا کیا ہوا، سیاسی طور پر ان کو محدود کر دیا گیا، ان کے لیے بڑی مشکلات آئیں، اور وہ بھی دوسری ٹرم پہ وہ نہیں لڑ سکے۔ جارج ایچ بش نے بھی اسرائیلی پالیسیز کے خلاف گئے۔ سینئر بش نے مغربی کنارے پر آبادی اسرائیل کی ہونی تھی، اسے روکا، نہیں بننے دیا، اور جارج ایچ بش نے اسرائیل پالیسی کو بہت سختی سے روکا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سینئر کو تو دوسری دفعہ انتخاب میں آنے نہیں دیا گیا، اور ان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی، بہت بڑی بڑی مشکلات، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ ہے آئی پیک، اسرائیل کی طاقت، اور امریکہ اپنی کانسٹیٹیوشن کے خلاف جاتا ہے اسرائیل کی سپورٹ میں۔ کیوں؟ آپ نے دیکھا ابھی حالیہ
جو جنگ ایران پہ بم گرایا وہ اپنی کانسٹیٹیوشن کے خلاف گیا، لیکن اسرائیل کی مدد کی۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ امریکن صدر 90-95% امریکن پاپولیشن، امریکن لوگوں کے جو ان کے مطالبے ہیں اور اسرائیل اور امریکہ پالیسیز کے خلاف ہے عوام، امریکن صدر اس کے خلاف جاتا ہے۔ آئی پیک کی خلاف ورزی امریکن صدر کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، اور انہوں نے بتا دیا کیا وجوہات ہیں۔ تیسری جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جی مسلم ممالک، تو عرب میں سے تو بہت سے مسلم ممالک تو ایسے ہیں جو اسرائیل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ ان کی ساری سیکیورٹی امریکہ کرتا ہے۔ ان کے یہاں اڈے ہیں، چاہے وہ سعودی عرب لے لیں، کویت لے لیں، بحرین لے لیں، قطر لے لیں، ابو ظہبی لے لیں، کوئی بھی ایسا ملک لے لیں، یہاں پر امریکہ کا تسلط ہے اور امریکہ کی طاقت ہے اور اسی کی سیکیورٹی ہے۔ یہ بولتے بھی ہیں تو اسی کی طاقت پہ ساری سیکیورٹی امریکہ کے پاس ہے، تو یہ اسرائیل کے خلاف کیسے جائیں گے؟ کیونکہ امریکن مفادات اسرائیل کے ساتھ جڑا ہے۔ لیبیا ہے، عراق ہے، شام ہے، اگر ان کو دیکھیں تو وہاں ویسٹرن ڈیموکریسی کے طور پر جو اسرائیل کو تھریٹ تھا، امریکہ نے وہاں تباہی مچا دی، اور ویسٹرن ڈیموکریسی کے طور پر اور ان پر الزامات لگا کر وہاں کی فوج کو تباہ حال کر دیا، وہاں کے لوگوں کو تتر بتر کر دیا، ان کی طاقت کو توڑ دیا، وہ بھی نہیں جا سکتے۔ اب رہی وہ اسلامی ممالک جو طاقتور بھی ہیں اور جو اسرائیل کو مثلا سختی سے نمٹ سکتے ہیں، چاہے اس میں پاکستان ہو، ترکی ہو، ایران ہو۔ ایران نے تو اپنا رول دکھایا، لیکن پاکستان اور ترکی اس لیے نہیں دکھا سکتے کہ یہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ شاید ترکی اتنا نہ ہو، پاکستان تو معاشی طور پر IMF، ورلڈ بینک، آپ کے ایشین بینک اور FATF کے ہاں تو مجبور ہے، کچھ کر نہیں سکتا، معاشی طور پہ اتنا کمزور ہے کہ اگر یہ ساری چیز روک دے امریکہ تو پاکستان کے لیے بہت مشکلات آ سکتی ہیں۔ اس لیے پاکستان امریکہ کے ان پالیسیوں کے خلاف نہیں جا سکتا، ترکی بھی نہیں جا سکتا، انڈونیشیا، ملائیشیا کی بھی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ جائیں، تو 57 اسلامی ممالک کچھ نہیں بگاڑ سکتے ایک اسرائیل کا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بیک پہ امریکہ جو سپر پاور ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ سارے اسلامی ممالک کسی نہ کسی بہانے سے امریکہ کے کنٹرول میں یا اس کے ادارے کے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کنٹرول میں۔ تو دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔